پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، پاکستان میں بھی جتنی مایوسی پھیلائی جاتی ہے، روزانہ ہم سنتے ہیں جی پاکستان میں پتہ نہیں کیا بنے گا، پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جاؤ، اور ایسے دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ باہر جانے سے شاید درختوں پہ پیسے لٹک رہے ہوں گے اور آپ نے بس اتارنے۔ کوئی ایمان، کوئی یقین، کوئی اللہ کی ذات پہ بھروسہ، کوئی وہ ٹارچ لائٹ سے بھی تلاش کریں تو نظر نہیں آ رہا۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہ ہم عہد و پیمان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ مدد تجھی سے مانگتے ہیں، اس کے باوجود اتنی مایوسی اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں جناب رسول اللہ نے فرما دیا کہ تمہارا لکھا ہوا رزق تمہیں مل کے رہے گا، اس کے بارے میں اتنی مایوسی۔ انسان کی فطرت ہے، یہ مال کا حریص رہتا ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ نے کہہ دیا تم مال سے بے پناہ محبت کرتے۔ مال کی محبت انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ابن آدم یہ اتنا حریص ہے کہ یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے سونے کی ایک وادی مل جائے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے مال کی پوری ایک وادی مل جائے۔ اگر اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہو اور اس کو مل جائے، اس ایک پہ اکتفا نہیں کرتا، پھر کہتا ہے اللہ کرے ایک اور مل جائے، اور اگر دوسری بھی مل جائے، فرض کر لیجیے، تو دوسری کے بعد یہ تیسری کی آرزو کرتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اس کو تیسری کے بعد ملتی چلی جائیں، یہ کبھی خوش نہیں ہوگا، ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ مسلمان کو قناعت کی زندگی میں رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، بھاگ دوڑ بھی کرنی چاہیے، مگر صرف رزق حلال کمانے کے لیے۔ جب پتہ چلے کہ یہ پیسہ، یہ ذریعہ، یہ کاروبار حرام کا ہے، دنیا جہان کی قربانی اس کو کیوں نہ دینی پڑے، اس کو کبھی اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ رزق حلال اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے پیغمبروں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو طیب رزق حلال کھانا ہے اور پھر نیک عمل کرنے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے عملوں کا حکم بعد میں دیا ہے، اعمال کا حکم بعد میں دیا، پہلے حکم کیا دیا؟ نیک کمائی کرنی ہے، اور یہی حکم تمام انسانیت کو دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے انسانوں زمین میں جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں کھاؤ پیو کماؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر حرام کے قریب نہیں جانا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، حرام کے پاس لے کے جانے والا شیطان ہے، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب آدمی کو کچھ مشکلات ہوتی ہیں، روزگار نہیں ملتا، کام نہیں چلتا، بڑے ادھر ادھر سے دوست احباب شیطانی روپ میں آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں بینک سے قرض لے لیں، یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، اور بندہ سوچتا ہے کہ میں اگر وہ کام نہیں کروں گا تو میں تو غریب ہو جاؤں گا۔ اللہ نے پہلے ہی قرآن میں فرما دیا الشیطان یعدکم الفقر، برائی کے حکم سے پہلے شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، یہ تمہیں بار بار وسوسے دلاتا ہے، غریب ہو جاؤ گے، بچوں کو کہاں سے کھلاؤ گے، معاملات کیسے چلاؤ گے، اور اس کے بعد وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کا، انسان کو ڈراتا رہتا ہے تیرا کیا بنے گا،